بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا ہی رہے۔ سر یہ ایک آیت کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر بتا دی ہے کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کی مرضی کی زندگی گزارنے میں اور اس کی مرضی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ اگر اللہ کی ذات کو نکال دیں تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ یہ سب سے بڑی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کی نافرمانی کی اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار نہ کی تو قیامت دن وہ ہماری پکڑ کر لے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اگر یہ کانسیپٹ نہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، کسی کا مال ہتھیا سکتا ہے، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز ختم کر سکتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی یعنی جو ایک دماغ میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے، اس کے نفس کے ساتھ اٹیچ ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا رہے۔ چونکہ اس کی یہ خواہش ہے تو اب وہ قیامت کو تو غائب نہیں کر سکتا، تو آنکھیں بند کر لے کہ قیامت آنی کوئی نہیں ہے۔ جیسے کبوتر ہے، وہ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا نا، وہ کیا کرے گا؟ آنکھیں بند کر لے گا۔ تو آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب ہو جائے گی؟ بلی تو اپنی جگہ موجود ہے، تو آ کے دبوچ لے گی۔ تو انسان پھر اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مر جائے تو دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تو چونکہ زندہ نہیں دوبارہ ہوگا، لہٰذا جو مرضی کیا ہے تو آخرت میں پوچھ ہی کوئی نہیں ہونی۔ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں نا۔ اگر آپ کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہے کہ میری پوچھ ہونی ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو میری خواہشات اور میری مرضی کے درمیان رکاوٹ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ڈینائل کر دے یا اللہ کو تو مانے، آخرت کے دن کا انکار کر دے، جیسے کہ کفار مکہ تھے، خدا کو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے، تو وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں انسان کے دماغ میں یہ کیڑا گھس چکا ہے نا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے وہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے گا اور قیامت کا مذاق ہی اڑاتا رہے گا۔ اور کیا کہے گا؟ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ اب اگر قیامت کے دن کی جن لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے وہ تو تیاری کریں گے بجائے وہ تاریخ اور سن پوچھنے کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب بھی اسی طرح بڑا سخت جواب دیا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں جو ہیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ایک دوسرے میں مل جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب گریویٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے اس کائنات کا، گریویٹیشنل فورس ہے نا جس کی وجہ سے یہ سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہے، اور اسی فورس کو اگر تھوڑا سا بھی ڈسٹرب کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنے مرکز کے اندر جا کے ختم ہو جائے گی۔ تو سورج کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہے گریویٹیشنل فورس کہ زمین بھی اس کے اندر جا کے گر کے ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک روٹیشن دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ مدار میں گھومتی رہتی ہے۔ اگر یہ روٹیشنل اس کی ختم ہو جائے اراؤنڈ سن، یا یہ تھوڑی سی ڈھیلی پڑ جائے، سورج اس پہ غالب آ جائے تو یہ اس میں جا کے غائب ہو جائے گی، وہ اس کو اپنی طرف میگنیٹ کی طرح کھینچ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قیامت والے دن پھر یہی ہونا ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور اس دن کھڑا ہونا ہے۔ یہی ہے، اب رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو سب کے سب ایک ہی طرف دوڑی طرف
دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے بائی ڈیفالٹ. ان کو یہ نہیں کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ ادھر جمع ہونا ہے, وہ خود بخود کھینچے چلے جائیں گے اس طرف.